جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزید نے اپنے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا حسین کے سر کو کاٹ کر اسے شام بھیجا جائے تاکہ یزید لوگوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی بے حرمتی کر سکے اور اس طرح لوگ جان جائیں کہ اس جنگ میں یزید کی فتح ہوئی ہے۔ لہٰذا شمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو اور دیگر شہداء کرام کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا۔ ان تمام سروں کو کوفہ کی مسجد میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو یزید کے پاس شام میں بھیجا جائے تاکہ اس سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ جب شامی لشکر حضرت امام علیہ السلام کے سر کو کوفہ سے شام کی طرف لے جا رہے تھے تو سپاہیوں نے اس سر کو ایک صندوق میں رکھ دیا۔ جب بھی قافلے والے کسی جگہ پر قیام کرتے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو صندوق سے باہر نکال کر ایک نیزے پر رکھ کر اس کی حفاظت کرتے، پھر روانگی کا موقع ہوتا تو سر کو صندوق میں رکھتے اور روانہ ہو جاتے۔ اسی طرح سفر کے دوران ایک رات وہ ایک چرچ کے قریب پہنچے۔ سپاہیوں نے اس رات اس چرچ میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا سپاہی اس چرچ میں داخل ہوئے اور وہاں پر موجود پادری سے کہا کہ ہم آج رات یہیں رکیں گے۔ سپاہیوں نے اس صندوق کو ایک کمرے میں رکھ دیا۔ وہاں پر ایک بوڑھا راہب رہا کرتا تھا جو ایک نیک صفت انسان تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے نہایت محبت و عقیدت رکھتا تھا۔ جب عبادت خانہ میں رہنے والے عیسائی نے رات میں دیکھا کہ عبادت خانہ سے آسمان کی طرف عظیم الشان نور بلند ہو رہا ہے تو راہب ان سپاہیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ ان سپاہیوں نے کہا کہ ہم اہل شام ہیں اور یہ سر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ تم کیسی بدبخت قوم ہو، قسم خدا کی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل مبارک کا کوئی فرد اب موجود رہتا تو ہم اس کی ایسی تعظیم کرتے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے، اور تم لوگوں نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگا، اے لوگو، مجھے 10,000 دینار اپنے باؤ اجداد سے وراثت میں ملے ہیں۔ اگر میں 10,000 دینار تم لوگوں کو دے دوں تو تم مجھے آج رات سر مبارک رکھنے کو دو گے؟ یزیدیوں نے کہا، کیوں نہیں؟ راہب عیسائی نے 10,000 دینار ان سپاہیوں کو دے دیے۔ راہب نے انتہائی تعظیم سے سر مبارک کو نکال کر اس کو غسل دیا اور اپنی گود میں رکھ کر رات بھر روتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے کہا، اے سر انور، میں اپنے آپ پر قابو رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو گیا اور سر مبارک کو ان سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے سر انور دوبارہ صندوق میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سر مبارک کی بے حرمتی کے بعد یزید نے اس سر کو اپنے خزانے میں جمع کروا دیا تھا۔ جب عباسیوں کی حکومت آئی اور خلیفہ منصور نے شام فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے یزید کے محل میں داخل ہوا اور خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں اسے ایک ٹوکری ملی، لہٰذا سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ٹوکری کو کھولا جائے۔ جب اس ٹوکری کو کھولا گیا تو اس میں حسین ابن علی کا سر مبارک رکھا ہوا تھا جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، لہٰذا منصور کے حکم سے اس سر مبارک کو دمشق میں دفن کروا دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے منسوب بہت سے واقعات اور کرامات کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے جو آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان کی گواہی دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہوں کبھی بھی انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔